صلی علی محمد و آل محمد وجل اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل اللہم صلی علی محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد اللہم صلی یہ مجالس کا سلسلہ بعد نماز جمعہ ماشاء اللہ جاری و ساری ہے جو ہم آپ کے لیے یقیناً باعث فخر و مباحت ہے جو عبادت الوہیت کے ساتھ ساتھ ذکر ازائے سید الشہداء سرکار حضرت امام حسین علیہ السلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل جمعے کے دن سب سے بڑی ہم اور آپ کے لیے جو ہدایت ہوتی ہے وہ ہدایت ہوتی ہے تقوی الہی کی، خوف الوہیت کی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اس کی اہمیت اتنی ہے کہ اس تقوی کے بغیر ہمارے اعمال کی قدر و قیمت ختم ہو جائے گی۔ ایسا نہیں لگ رہا کہ آج آپ کو بہت اداس بیٹھے ہیں اور جیتے کون ہارے اپنے سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ اپنا مطلب تو یہ ہے کہ ذکر ازائے سید الشہداء جیسے کل جاری تھا ویسے ہی قیامت تک جاری رہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل جب آتے ہیں نا تو ایک دوسرے سے پوچھنے لگتے ہیں بھائی کیا ہو رہا ہے زمانے میں۔ یہ تقویٰ جو ہے ہم اور آپ کے اندر کیسے پیدا ہوا اور اس کے اندر کتنا تقویٰ ہے اسے محسوس کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اور میں نے گزشتہ مجلس میں آپ کو بتایا تھا کہ چونکہ ہماری زبان میں تو ہفتے میں مہینے میں ایک بار بھی اگر آ کے کوئی شیعوں والی نماز پڑھ لے تو سماج میں وہ شیعہ ہی کھا جاتا ہے، چاہے اس کے پاس کچھ عمل ہو یا نہ ہو، صرف ایک بار آ کے مہینے میں بھی اگر نماز پڑھ لے شیعوں کے بیچ میں تو شیعہ۔ لیکن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میرے مولا نے شیعوں کی پہچان کیا بتایا۔ تقویٰ جو ہے وہ خوف الوہیت کا نام ہے۔ اللہ کا خوف دل میں آپ کے محسوس ہو، اسی کا نام تقویٰ ہے۔ اب آپ بتائیے کہ نماز صبح چھوڑنے کے بعد کسے ڈر لگتا ہے؟ کسی کو ڈر لگتا ہے کہ آج نماز صبح چھوٹ گئی ہے؟ آپ جمعہ پڑھنے کے لیے اگر نہیں آئے تو آپ کے دل میں کچھ خوف پیدا ہوگا کہ جمعہ چھوٹ گئی۔ اگر یہ خوف نہیں پیدا ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تقویٰ ہمارے اندر نہیں، بے شک۔
تقوی کے بغیر نبی آپ نے آیت سنی کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ جن اعمال کو قبول کرتا ہے تو وہ ہر غیرے کے عمل کو اللہ قبول نہیں کرتا ہے، متقیوں کے عمل کو قبول کرتا ہے۔ بے شک۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ وہ تقوی بھیا ادھر کو توجہ رہو ذرا سا، ادھر ہم بھی کچھ پڑھ رہے ہیں، ایک سلوات پڑھیں محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ وہ باتیں تو بعد میں بھی ہو جائیں گی، یہ نکل جائیں گی تو پھر پتہ نہیں کب نصیب ہوں گی۔ تو یہ جو تقوی ہے نا، یہ خوف الوہی، آپ نے ہم بچوں کو جب مدرسے میں پڑھاتے ہیں تو ایک واقعہ پڑھاتے ہیں چھوٹا سا۔ ایک مدرسے میں بہت سے بچے پڑھتے تھے اور استاد جو ہے ایک بچے کو بہت چاہتا تھا۔ بچے شکایت کرتے تھے کہ بھائی آپ کیوں اسے چاہتے ہیں، ہمیں نہیں چاہتے۔ استاد کہتا تھا وہ بہت نیک ہے، شریف ہے، دماغ کا تیز ہے، اچھا بچہ ہے، لیکن اعتراضات جو ہے وہ باقی رہے۔ ایک دن اس نے ایک ایک چھری اور ایک ایک چڑیا جو ہے سارے بچوں کو بانٹ دی اور کہا کہ اسے جو ہے گھر جاؤ ذبح کر کے لاؤ، مگر شرط یہ ہے کہ کوئی دیکھنے والا نہ ہو۔ تو کیا ہوا تھا واقعہ کو معلوم ہے، سب کے سب جو ہے چڑیا کو ذبح کر کے لائے، مگر وہی ایک بچہ جسے استاد چاہتے تھے وہ زندہ لے کے آیا۔ تو سب اسے دیکھ کے ہنسنے لگے کہ استاد بہت چاہتے تھے، اس نے تو استاد کا کہنا ہی نہیں مانا۔ استاد پوچھتے کہ تم نے کہاں ذبح کیا؟ اس نے کہا میں نے کوٹری میں کیا، میں نے غسل خانے میں کیا، میں نے ٹیرس میں کیا، میں نے فلاں جگہ کیا۔ کہا تم زندہ کیوں لے کے آئے؟ تو وہ مسکرا کے کہنے لگا استاد میں بھی ان ساری جگہوں پہ گیا، لیکن میں جہاں بھی گیا تو مجھے محسوس ہوا کہ ایک دیکھنے والا ہے جو سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اس لیے میں زندہ لے کے آیا، اور آپ نے شرط رکھی تھی کہ کوئی دیکھنے والا تھا۔ تو یہ تقوی کی ابتدا ہے سمجھیے بچے کے، کہ اسے اس بات کا اپنی زندگی میں احساس ہونا چاہیے کہ ہم کچھ بھی کر رہے ہیں تو زمانے سے ہٹ کے ایک CCTV ایسا ہے جو جناب آدم سے لگا ہوا ہے اور آخرت ابد تک لگا رہے گا، چاہے ہمارا کوئی عمل کہیں ریکارڈ ہو یا نہ ہو، مگر اس CCTV میں سب ریکارڈ ہو رہا ہے نا۔ یا جملے کو بدل کے یوں کہہ دوں کہ تقویٰ ایسے آتا ہے، ابھی بقرعید آ رہی ہے تو ہم جب بکرا خریدیں تو ہم یہ سوچ لیں کہ پہلے جن لوگوں کا قرضہ ہمارے اوپر ہے پہلے انہیں دے دیں جی، پہلے جن لوگوں کو ہم نے بکرا بنا کے رکھا ہے پہلے ان کو تو دے دیں ہم، بعد میں اپنا بکرا خریدیں تو اس کو بھی بکرا خریدنا۔ ایک انسان کی نیت اور ایمانداری یہیں سے ختم ہونے لگتی ہے کہ اس نے کسی کا پیسہ لے لیا اور اب وہ دینا نہیں چاہتا، بھئی یہیں سے اس کے یہ کہا جائے کہ اس کے ایمان میں جو ہے وہ کھوکھلا پن ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور جب بہت زیادہ وقت گزر گیا تو اس نے سوچا کہ اب تو ہمیں دینا ہی نہیں ہے، اب تو ہمیں دینا ہی نہیں ہے، اب تو بہت دن ہو گیا اور روز مانگتے ہیں۔ تو پہلے جس کو ہم نے بکرا بنایا ہے پہلے اس کو اس کا حق دے دیں، اس کے بعد ہم اپنا بکرا خرید کے لائیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرمائے۔ یہیں سے آئے گا میرے عزیزوں اور میرے دوستوں کہ ہم کوئی بھی عمل کریں مگر اس بات پہ توکل ہونا چاہیے کہ ایک ذات ایسی ہے جس سے ہم چھپ کے کوئی کام نہیں کر سکتے، اور جب ہم اپنے بچوں کو سکھائیں گے بچپن سے اس کے دل میں یہ خوف ہوگا کہ اللہ دیکھنے والا ہے، اللہ دیکھنے والا ہے، تو یقیناً جب اس کے قدم غلط کاموں کی طرف جائیں گے تو ایک بار پیچھے لے کے آئے گا اور کہے گا کہ چاہے دنیا کا کوئی بھی انسان نہ دیکھ رہا ہو مگر میرا پروردگار کو میں دیکھ رہا ہے۔ ایک اور سوال پڑھیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ خوف الوہیت ہمارے دل میں ہونا چاہیے، اللہ کا خوف ہونا چاہیے۔ آج یوم جمعہ ہے، ہم تیار ہو کے اپنے گھر سے نکلے کہ ہاں یقیناً آج جمعہ ہے، ہمیں ہر حالت میں پہنچنا ہے، مسجد بیت الصلاۃ پہنچنا ہے، نماز پڑھنی ہے، چاہے
शैतान जो है हमें जितना गुमराह करे, तो ये अल्लाह का खौफ जो हमारे दिल में होगा, ये इस बात के लिए हमारे लिए बेहतर होगा कि हमारा एक एक अमल अल्लाह की बारगाह में कबूल होता चला जाए। और अगर वही तक़वा ही नहीं होगा तो फिर हमारा सारा का सारा अमल बेकार हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि कभी कभी मजलिस में बांटने वाला बड़ा से बड़ा तबर्रुक बांटने वाले को वो जो सवाब नहीं देता जो कभी कभी एक छोटा सा बिस्किट बांटने वाले को मिल जाएगा। बेशक ये क्या होगा, ये उसका तकवा और खुलूस ही होगा, ये खौफ उलूहियत होगा। और अगर तकवा देखना हो तो आइए करबला के सुलगते हुए सहरा में देखें कैसे सहाबी इमाम हुसैन परहेजगारी का ये आलम था, खौफ उलूहियत का ये आलम था। इस सब को ये मालूम था कल जंग होने वाली है, मगर शब आशूर अपनी तलवारों को सैकल करने वाले लोग नहीं दिखाई दे रहे थे। अपने तीर और कमान को दुरुस्त करने के लिए लोग कम दिखाई दे रहे थे। असहाब हुसैनी में अपने तरकश में लोग तीर नहीं भर रहे थे, बल्कि कोई रुकू में था, कोई सजदे में था, कोई अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ा रहा था और इबादत उलूहियत में मसरूफ थे। इसीलिए तो मेरे मौला ने कहा था कि जैसे सहाबी मुझे मिले, न मेरे बाबा को मिले, न मेरे नाना को मिले, ऐसे सहाबी जहाँ पर शम्मा बुझाने के बाद हुसैन ने कहा चले जाओ, ये आने वाला लश्कर ज़हरा के लाल के खून का प्यासा है, तुम चले जाओ, तुम भी शहीद हो जाओगे, यहाँ पे मारे जाओगे, चले जाओ। अगर तुम्हें गैरत महसूस होती है तो मैं शमा बुझाए देता हूँ, तुम चले जाओ। लेकिन शमा बुझाने के बाद जब दोबारा शमा जलाई गई तो मेरे मौला हुसैन ने क्या देखा, सईद ज़ुहैर जैसे सहाबी अपनी तलवार को न्याम से निकाल के अपनी गर्दन पर रखे हुए थे और हाथों को जोड़ के कह रहे थे, मौला अगर आपके लिए 70 बार हमारी गर्दन काटी जाए तब भी मौला हम कुर्बान होने के लिए तैयार हैं। हाँ, इसीलिए जब यह सहाब मारे गए तो इमाम ज़मीन करबला पर चीख के बैठे और कहा, हाय मेरे सहाबियों कहाँ चले गए। ये जुमला कहना था कि किसी खैमे से अब्बास आए, किसी खैमे से अली अकबर आए, किसी खैमे से कासिम आए, क्या कहा, चचा मामूद आका हम तो अभी मौजूद हैं। लेकिन मेरे मौला ने एक एक के चेहरे को देखा, कहा तुम्हें क्या पता, अभी चंद लम्हा गुजरेगा, अली अकबर का लाश उठाना पड़ेगा, अभी चंद पल गुजरेंगे, कासिम की लाशों के टुकड़े उठाने पड़ेंगे। ऐ अब्बास अभी एक लम्हा गुजरेगा कि तुम्हारा कटा हुआ बाजू हुसैन सीने से लगा के ये बढ़ता हुआ आएगा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हमारे सारे अमाल में खुलूस से दिल से करने की तौफीक नसीब फरमा। मेरे महबूब तमाम मोमिनीन की हाजतों को पूरी फरमा। हमने जो बेरोजगार हैं उन्हें साहिब रोजगार बना दे, जो साहिब रोजगार हैं उनके रोजगार में बरकत नसीब फरमा। मेरे महबूब हमारी कौम के जो बच्चे मशगूल तालीम हैं उनकी कामयाबी नसीब फरमा। मेरे महबूब जो बीमार हैं, बीमारी अल्लाह के सदक़े में उन्हें शिफा नसीब फरमा। मेरे महबूब को ऐसा रास्ता फराहम फरमा कि जल्द अज जल्द शहज़ादी का रोज़ा तामीर हो जाए। मेरे महबूब का वक्त आ गया है, हमारे वक्त के इमाम आसिर का ज़हूर फरमा, हम लोगों के गुलामों को शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।